کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ہجرت کر کے یہاں سے تشریف لے کافروں نے اعلان کر دیا. یہ اس وقت کے اعلانات کا سلسلہ ہے کہ فلاں دیندار کو گرفتار کرو اتنا انعام ملے گا، فلاں مجاہد کو گرفتار کرو اتنا انعام ملے گا. یہ کفار کی پرانا طریقہ ہے اور پرانی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے یا ساتھ صدیق کو بھی لے آئے تو ہر ایک کے لیے 100 اونٹ انعام دیے جائے. اور یہ اللہ کا امر ہے کہ جتنا انعام رسول اللہ کے لیے تھا گرفتاری پر اور اتنا ہی انعام صدیق کی گرفتاری پر تھا. لوگ یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ اگر حضور کے بعد سب سے زیادہ انہیں خطرہ تھا کہ دین کی نصرت میں کھڑا رہے گا تو وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی. اور صدیق کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اسی انداز میں نصرت دین کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی مدد کے لیے، رسول اللہ کی مدد کے لیے کس طرح وہ کھڑے رہے. تو یہ ایک موقع بتلائیے کہ انہوں نے مال چھپایا ہو یا جان چھپائی. ایسے نہیں اسلام ہم تک آپ تک پہنچ گئے. یہ صحابہ کرام ہے، اگر آج مساجد مدارس عبادات موجود ہیں تو یہ صحابہ کرام کی محنتوں ثمرہ ہے، نتیجہ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا. اگر وہ خدمات نہ پیش کرتے، حضور کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو اللہ کی قسم آج دنیا میں عبادت نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا. اور یہ جذبات کی بات نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر میں آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ میرے صحابہ آج یہاں شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے. تو یہ عبادات، یہ دین ان کی وجہ سے جن کی پر ایمان اور جن کا دفاع ہم پر فرض ہے. تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں. دونوں پر انعام مقرر ہے کہ جو گرفتار کر کے لائے ان کو 100 اونٹ انعامات دیے. اس لالچ میں کئی لوگ نکلے. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے، سردار تھے، یہ بھی گھوڑے پہ چڑھے کہ دوڑاتا ہوں کہیں جاتے جاتے ہو سکتا ہے یہ میری قسمت جاگ اٹھے اور انعام مجھے مل جائے. تو جا کے یہ بالکل قریب پہنچ، اتنا قریب تھے کہ صدیق نے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے سراقہ کو پہچان لی. یا رسول اللہ وہ تو سراقہ آ گیا، بڑا سردار ہے، ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے اور آ گیا. حدیث پاک میں ہے سیدنا صدیق نے جو ہی سراقہ کو پہچانا اور دیکھا اور اپنی طرف اور حضور کی طرف آتے دیکھا تو فوری پریشانی سے، غم سے صدیق رو پڑے. جب روئے نا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر روتے کیوں؟ جواب کیا دیا؟ اما واللہ ما علی نفسی ابکی ولیکن ابکی علیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، میں آپ کی وجہ سے رو رہا. کہیں آپ پر کوئی نقصان نہ پہنچے. آپ کتنی بڑی امانت میرے حوالے، آپ کو نقصان نہ پہنچے. آپ کی جان کے لیے، آپ کی ذات کے لیے رو رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے وہ اسلام کا تقاضا کہ حضور کی ذات پر، حضور کی بات پر، حضور کے دین پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کی آل پر کوئی انگلی اور زبان اٹھے اس کا دفاع حضور کا دفاع ہے اور ہم پر فرض ہے. اسی وجہ سے درجات کی بلندی اور اسی وجہ سے انعامات ہیں. یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ والا دین تو یہ جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور اپنی گھر سنواریں اور گھر تک محدود رہیں اور جہاں کوئی کہتا ہے جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، اپنا گھر سنبھالیں، کاروبار سنبھالیں، دکان سنبھالیں، یہ اسلام کا تقاضا ہم سے نہیں. ہم سے تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی نصرت مدد کے لیے کھڑا ہو، یہ ہم پہ فرض.
اگر محبت میں سچے ہو تو یہ بات کرنا پڑے. اس کی مختلف صورتیں، لیکن اس کی تفصیل کئی خطبات میں بیان ہو. آج بنیاد باندھتے ہیں کہ حضور کے دین کی نصرت کے لیے، آپ کی ذات کی مدد کے لیے کھڑا ہونا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. یہ حضور کے پیار کی علامات میں سے ایک علامت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کا موقع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تعداد کو دیکھ کے پریشان ہے. تعداد تو تھوڑی ہے، جو مورخین نے 313 بیان کی. ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر کچھ ہے بھی نہیں، یعنی اسلحہ، جنگی ساز و سامان، آلات وہ نہیں، اور ادھر گھوڑے اور تلواریں، نیزے، تیر، ہر چیز موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں پھر جب امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بندہ پریشانی کے آخری لمحات میں جاتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو دعا کیجیے، جس کو پکارا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پکار رہے، سجدہ ریز ہے، اس قدر رو رہے ہیں سجدے میں کہ آپ کے کندھوں سے چادر زمین پہ گر گئی، اور یہی الفاظ کہے جا رہے، اگر یہ نہ رہے تو تیرا دین نہیں رہے گا، یہ نہ رہے، آج نہ بچے تو تیرا دین نہیں بچے گا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا غزوہ بدر میں کہ اگر میری مجھے اختیار دیا جائے کہ ایک طرف ساری زندگی کے تمہارے اعمال، ایک طرف، اور صرف یہ ایک عمل ایک طرف ہے، اس میں سے اختیار کر لو، ساری زندگی کے اعمال لے لو یا اس کے بدلے یہ جملہ اور یہ انداز لے لو. تو فرماتے میں ساری زندگی کا مال دے کے یہ جملہ لے لوں گا، یہ انداز اور یہ جذبہ لے لوں گا جو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ پایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اعمال کتنے ہوں گے؟ پھر ذرا اس طرف اشارہ کر کے بات کی اہمیت کو جانی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ حضور کے لیے مسواک توڑنے کے لیے وہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے. ہوا کے ساتھ ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا تو پنڈلیاں باریک تھی. تو صحابہ کرام نے دیکھ کے وہ ہنسے. عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں دیکھیں بالکل باریک سی ہے، قد مبارک بھی چھوٹا تھا اور پنڈلیاں انتہائی باریک. تو صحابہ کرام پنڈلیوں کی حالت، جسمانی کیفیت دیکھ کے ہنسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کس پر ہنستے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پر. قیامت کو دیکھنا جب ان پنڈلیوں کا وزن ہو. یہ عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں آپ کو کمزور اور باریک نظر آ رہی ہیں، قیامت والے دن یہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. یہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ. ان کے اعمال، ان کا وزن، اعمال کا وزن، للہیت، یہ ساری چیزیں ایک طرف. فرماتے ہیں مجھ سے کوئی لے لے مقداد اور مجھے یہ جملہ، یہ قول اور یہ الفاظ جو انہوں نے زندگی پر کہے، میری یہ خواہش رہی کہ کاش یہ الفاظ مجھے مل جاتے، یہ جذبات میرے ہوتے، اور ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. مجھے اختیار دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لوں، یا زندگی کے سارے اعمال لے لوں یا یہ جملہ لے لوں. تو فرماتے ہیں میں جملہ اٹھا لوں، اعمال کو چھوڑ دوں. تو کون سا جملہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہے، دعائیں مانگ رہے غزوہ بدر میں. تو جب حالت کیفیت اور رونے کی، کراہنے کی آواز صحابہ کرام نے سنی تو سیدھا مقداد رضی اللہ عنہ آگے ہو اور پتا کیا کہا؟ لا نقول
कमा क़ाल क़ौम मूसा। ए महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना जरा सर मुबारक उठाइए, अल्लाह की कसम हम वो नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मोहम्मद, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप जाएं और आपका रब जाए और दोनों लड़े, यहाँ हम बैठे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हम ऐसा नहीं कहेंगे, वलाकिन्ना नुक़ातिल अन यमीनिक वन शमालिक। फरमाया महबूब हम लड़ेंगे आपके दाएं और बाएं, वबैन यदैक व खल्फक, आपके आगे और पीछे हम खड़े होकर लड़ेंगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर आंच नहीं आने देंगे और आप पर ज़रब नहीं आने देंगे। हम आपके आगे पीछे खड़े होकर लड़ेंगे, दिफा करेंगे। या रसूल अल्लाह, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है कि हम कहें तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, ऐसा नहीं कहेंगे, हम लड़ेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, जब ये हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ये अल्फाज कहे, फ़राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, अशरक़ वजहू, हजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक रहा था, हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे, हजूर खुश थे। सैयद मिक़दाद के जुमले को सुन के कहा, यह जुमला मैं अदा करता और हजूर मेरे जुमले से खुश होते। हमारी जिंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खुश रहे। हजूर को खुश कर दी, हजूर का चेहरा मुस्करा उठा। मिक़दाद के अल्फाज सुनकर जब महबूब को पता चल जाए ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मुझ पर अपनी जान और माल निछावर करने के लिए तैयार हैं, ये है वो दीन, ये है वो नुसरत, ये है वो मदद जिसका हमसे इस्लाम तकादा करता। हमारे तसव्वुर में नमाज ज़कात के अलावा कुछ चीज़ दीन है ही, बेफिक्र है। मसलक जहाँ जाए, अकीदा जहाँ जाए, दुनिया कहाँ जाए, कोई परवाह नहीं है। हमारा काम, हमारा कारोबार, हमारी दुकान, हमारी मसरूफियात, हमारा ये मोबाइल, हमारी ये फजूलियात कायम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बेख्याली वाली चंद मिनट्स मस्जिद की जो हाज़री है, नमाज, उसको समझते हमने दीन पर का हक अदा कर। काश हम दीन की नुसरत के लिए खड़े होते। अगर हर मुसलमान आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नुसरत के लिए, हजूर की मदद के लिए खड़ा रहे, तो इस्लाम का कोई रंग और नक्शा ही कुछ और। सहाबा किराम को पढ़े, उहुद के मैदान को पढ़, ये तो बदर था, जरा उहुद में चल। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम पर जब अचानक हमला हुआ तो इन सहाबा किराम दौरान जंग मुंतशिर हो। ऐसा जोरदार वो हमला था, अचानक हमला था, खिलाफ तवक्को था, फतह हो चुकी थी। सहाबा किराम जो है वो मुंतशिर हो गए जब अचानक ऊपर से हमला हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसपास 11 सहाबा रहे। 11 सहाबा हजूर के आसपास खड़े, हजूर की दिफा की, हजूर की मदद के लिए, हजूर की नुसरत के लिए। ये ज़ात की नुसरत है। आज दुनिया में ज़ात नहीं है, बात तो है, दीन तो है, तरक़ रसूल तो है, उसकी हिफाजत हमें हजूर दे गए। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा या इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ये दर्जा, ये फजीलत, ये जिम्मेदारी हमारे सौंप दी गई है उस उम्मत को, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम इसलिए पैदा किया गया है कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ते रहो और कारोबार करते रहो, नहीं। उखरिजत लिन्नास,
اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اس لیے رکھا گیا ہے نکلو لوگوں کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں کی فکر کرو، دین کے غلبے کی فکر کرو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت اس وقت تک ہو جب تک نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ جس دن آپ نے دعوت کو چھوڑ دیا، نصرت دین کو چھوڑ دیا، تمہارا یہ شرف بہترین امت والا یہ شرف چھن جائے۔ 11 صحابہ حضور کے آس پاس کھڑے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطرہ محسوس ہوا، کفار نے حملہ کیا، ان کی کوشش یہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اس کے علاوہ ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اتنا حملہ ہو اور مؤثر ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائے، حتیٰ کہ اب زخمی اسی وجہ سے ہوئے کہ کفار کا سارا زور اور ٹارگٹ اور نشانہ رسول اللہ کی ذات۔ غزوہ احد یہ طے کر کے آئے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا حملہ ہو کہ یہ آپ کی ذات جو ہے وہ نشانہ بنے۔ یہ خواہش تھی کافروں کی، لیکن رب کا امر کیا تھا، اس کی تدبیر کیا تھی؟ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ پہنچاتے رہیں، بچانا ہماری ذمہ داری، معصوم رکھنا، لوگوں کے تلواروں سے حملوں سے بچانا یہ میری ذمہ داری، اللہ نے ذمہ لے لیا تھا۔ لیکن تکلیف اور نقصان حضور کو وہ پہنچانا چاہتے۔ 11 صحابہ آس پاس پر کھڑے، نبی علیہ السلام فرمایا کون ہے جو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قوم سے، ان بندوں سے لڑے؟ کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آگے ہو، یا رسول اللہ میں، فرمایا آپ رہنے دیں، آپ رہنے دیں۔ دوسرے صحابی کو کہا آپ آگے بڑھیں، آپ دفاع کریں۔ اس نے آگے دفاع کیا، حضور وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے پھر فرمایا اب کون ہے جو جائے؟ ہر دفعہ سینہ طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں، فرمایا آپ رہنے دیں، دوسروں کو کھڑا کیا، آپ جائے۔ 10 کے 10 صحابہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو۔ اب ایک ہی رہ گئے تھے جنہیں طلحہ کہا، تو انہوں نے فرمایا اب کون ہے جو جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا، میں جاؤں۔ جب بھی حضور نے فرمایا کون جائے، طلحہ آگے بڑھے، میں جاتا ہوں، حضور نے ہر مرتبہ فرمایا آپ رہنے دیں، آپ رک جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 10 صحابہ کی شہادت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا اب کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں طلحہ۔ فرمایا جاؤ اب تم جاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 10 صحابہ کرام کے برابر یہ اکیلا شخص لڑا ہے۔ جتنے 10 صحابہ کرام نے اپنے اپنے جذبات سے لڑے اور شہید ہوئے، طلحہ اکیلا اسی جذبے سے لڑا اور کئی کافروں کو مارا۔ آخر کار ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئی، اسی وجہ سے ان کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ ہاتھ جو شل اس وجہ سے ہوا مصطفیٰ کے دفاع میں، وگرنہ لوگوں کو تو فالج بھی ہو جاتا، ہاتھ شل ہو جاتا بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، لیکن ان کا ہاتھ شل ہوا محمد مصطفیٰ کے دفاع کے لیے۔ جو حضور کے لیے دکھ آئے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی جب تلوار لگی نا ہاتھ پر، وہ انگلیاں کٹی تو زبان سے بے ساختہ فطری لفظ نکل گیا، ہس، جس کو آپ ہائے کہتے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہائے کہتے۔
انہوں نے ہنس کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے طلحہ اگر آپ ہنس نہ کہتے نا کہ ساختہ زبان سے بسم اللہ نکالتے تو لوگ دیکھتے رہتے، اللہ کے فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے، اللہ کے فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے۔ تو کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ محمد مصطفیٰ کے دفاع کے لیے۔ اور جب بھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی احد کا ذکر فرمایا کرتے، احد کا ذکر کرتے، احد کی بات بیان کرتے تو یہ جملہ ضرور کہا کرتے، ذالک کلہ یوم طلحہ، احد کا دن تو طلحہ کا دن۔ طلحہ بازی لے گیا، طلحہ احد کے غزوے کو اپنے نام لگا گیا ہے۔ یہ طلحہ کا دن ہے جس دن انہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹوا دیا محمد مصطفیٰ کے دفاع۔ یہ دفاع رسول، دفاع ذات رسول، دفاع بات رسول، دفاع اسلام، دین کا دفاع، اسلام کا دفاع، شریعت کا دفاع، آل رسول کا دفاع، اصحاب رسول کا دفاع، قرآن کا دفاع، حدیث کا دفاع، سنت کا دفاع، یہ حضور پر ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے ہم سے۔ صرف نماز روزے حج زکوٰۃ سے جان چھوٹتی ہوتی تو ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو، گمان کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے لوگ تو لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو چھلنی کروا کے جنت میں جائیں اور تم صرف گھر بیٹھے جنت میں چلے جاؤ؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ سنت اللہ کی ایک ہے، جو سنت پہلوں کے لیے ہے وہی سنت پچھلوں کے لیے ہے۔ وہ دین کا دفاع کر کے، قربانیاں دے کے، بچوں کو یتیم کروا کے، زخم کھا کے دنیا سے جائیں اور تم آرام سے بیٹھے بیٹھے جنت میں چلے جاؤ، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ دین کے دفاع، حضور کے دفاع کے لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ کھڑا رہے، اپنی مال، اپنی جان حضور پر خرچ کرنے کا جذبہ اس پر قائم رہے۔ حدیث میں آتا ہے احد کا ہی میدان، کسی غزوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس 5 انصار صحابہ، دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ موری طرف بڑھتے آ رہے ہیں کفار، تو آپ نے کیا فرمایا؟ من یشتری لنا نفسہ، کون ہے جو محمد کے لیے اپنی جان کو بیچ دے؟ کون ہے جو جان اپنی بیچے؟ کون ہے جو اپنی جان کو بیچ دے؟ کس کے بدلے؟ سودا کیا ہو رہا ہے؟ جان دے اور لے کیا؟ جنت۔ قرآن میں ہے نا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا ہے اللہ سے، جنت لے کے اپنی جان اور مالوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جان دے کے جنت، مال دے کے جنت، خرید لے۔ کوئی ہے جو تم میں سے اپنی جان کو بیچتا ہو ہمارے لیے؟ خریدار کتنے پیارے ہیں محمد مصطفیٰ، لے رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے کے۔ اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا؟ تو صحابہ کرام 5 انصار صاحب ہیں، آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ فرمایا پھر نکلو، حفاظت، دفاع کر رہے ہیں حضور کا۔ باری باری شہید ہو۔ آخری ان 5 میں سے سیدنا زیاد بن سقن رضی اللہ تعالی، 70 زخم آئے، تلواروں کے اور نیزوں کے، تیروں کے 70 زخم کھائے سیدنا زیاد، اور بالکل موت زندگی کی حالت کیفیت میں ہے۔ صحابہ کرام پاس ہیں، آخری کیفیت، سکرات ہے، روح نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے، زخمی ہے۔ تو فرماتے ہیں کوئی خواہش، کوئی تو ہماری خواہش ہو، کوئی چاہت ہو۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ تقاضا جو اسلام چاہتا ہے۔ زیاد بن سقن صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کوئی جاتے جاتے کوئی خواہش ہی بتا دو۔ فرمایا خواہش کیا کہتے ہو؟ حضور کے پاس اٹھا کے لے چلو، حضور کا چہرہ ہی دیکھ لو۔
جاتے جاتے رسول اللہ کا چہرہ ہی دیکھ لو، اور کوئی خواہش ہی نہیں، جن کے لیے لڑا ہوں، جن کے دفاع کے لیے ان کا چہرہ تو دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے ان کو اٹھانا چاہا، ابھی پیچھے ہی تھی تو جان نکلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنے پاؤں مبارک آگے کیے، پیچھے تھے حضور، وہ اس کو لا رہے تھے، حضور نے جلدی سے اپنے پاؤں آگے کیے، ان کے سر کو حضور کے پاؤں پہ رکھ دیا گیا، آنکھیں اٹھائیں، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور فوت ہو۔ یہ ہے وہ ان کا معراج جو وہ چاہتے تھے۔ یہ ہم سے تقاضا ہے اسلام کا۔ اس تقاضے کو اگر ہم پورا نہیں کر پائے تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کی۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی غزوہ احد میں موجود، ان کو بھی 70 کے قریب تلواروں کے اور نیزوں کے زخم آئے، زخمی حالت میں پڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد کا کیا بنا؟ سنا ہے آج اس کو بڑے زخم آئے، بڑی جواں مردی سے لڑا ہے، پتہ کرو سعد کا کیا بنا۔ اور جہاں بھی سعد پڑے نا، پڑا ہوا ملے نا، زخمی ملے، اسے محمد مصطفیٰ کا سلام کہنا، میرا سلام دینا، اور سعد کہنا میری طرف سے، سعد سناؤ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیا حالت ہے تمہاری؟ صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے سعد کے پاس پہنچ گئے، جب سعد کو دیکھا تو زخمے سے چور ہے، کیا فرمایا؟ سعد رسول اللہ سلام کہتے، حضور سلام دے رہے اور پوچھ رہے ہیں سناؤ کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو زخموں میں؟ اللہ کی قسم امتی کا کتنا بڑا شرف ہے کہ جن حال احوال رسول اللہ پوچھ رہے، کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ سعد نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حضور کو سلام عرض کرنا اور کہنا جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پریشان نہ ہونا حضور، میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، یہ حضور کو سلام دے دینا، حضور کو اس سوال کا جواب کہ کیسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، کہہ دینا کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور اگلی بات میری قوم انصار سے کہنا، میری قوم انصار سے کہنا، میری برادری کو پیغام دینا کہ ساتھ پیغام دے رہا تھا، اس ہستی کے دفاع سے کہیں غافل نہ ہو جانا، محمد مصطفیٰ کے دفاع کرتے کرتے شہید ہو جانا، وگرنہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکو گے اگر محمد مصطفیٰ کو کوئی تکلیف پہنچی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو دفاع رسول کے لیے ہر وقت مومن تیار ہو۔ اگر صرف اسلام ایمان لانے کا نام ہوتا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جاتا، اگر نصرت دین اسلام میں نہ ہوتی تو بتاؤ اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے یہی وعدہ لیتا؟ نبیوں سے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء سے وعدہ لی، بڑی مشہور وہ آیت مبارکہ ہے، سارے انبیاء سے وعدہ لی، سب انبیاء کو اکٹھا کر کے۔ اور وعدہ کس چیز کا ہے؟ 2 چیزوں کا۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، جی روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بخشے جائیں گے۔ انبیاء سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے وعدہ جو لیا جا رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا، میثاق لیا، پختہ عہد لیا سارے نبیوں سے، اے نبیو اگر تمہیں میں کتاب، حکمت، نبوت، رسالت، شریعت دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آخر پہ وہ نبی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آج ہی میں مرزا قادیانی کی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. کہتا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، رسول سے مراد میں ہوں. بہرحال سارے انبیاء سے یہ وعدہ ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اگر میرا آخری رسول پھر آ جائے آخر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. پھر میرا آخری رسول آ جائے، تصدیق کرے اس چیز کی جو کچھ تمہارے پاس، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی، تمہاری شریعت کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق اور تائید کرے. پھر تم پہ لازم کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے میں محمد مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ آخر رسول آئے گا تو ایمان لا کے مدد کرو گے. ایمان لا کے مدد، ایمان کے بغیر بھی مدد نہیں، مدد بھی ہو ایمان بھی ہو. حضور کی چچا ابو طالب کی مدد ہے، ایمان نہیں. مدد کی ہے اسلام پھیلانے میں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہے آپ کے چچا ابو طالب، لیکن ایمان نہیں لائے. قرآن نے دونوں چیزیں لازم رکھی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور محمد مصطفیٰ کے دین پھیلانے میں مدد بھی کرنی. دونوں چیزیں لازم و مطلوب ہیں. مدد، انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، قرب قیامت نزول ہوگا، کیا آگے صرف ایمان لا کے نماز پڑھتے رہیں؟ نہیں، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں. دنیا میں جہاد جاری رکھیں. یہود و نصارہ کا قتل ہوگا، دجال کا قتل ہوگا، خنزیر کو قتل کریں گے، دین اسلام کا نفاذ کریں گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ کی عملی تصویر بنیں گے عیسیٰ ابن مریم. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، یہ آیت کتنی دردناک ہے. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اے نبیو وعدہ کرتے ہو؟ جی اللہ جی وعدہ ہے. فرما اگر تم پھر گئے اس وعدے سے، نبیوں کو کہا جا رہا ہے. کتنے وعدے تھے؟ 2. وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، مدد اور نصرت. یہ ختم نبوت پر ہم جو پہرا دیتے ہیں یہ حضور کی مدد ہے، دین کی مدد ہے، نصرت ہے. یہ جو بدعات کا رد کرتے ہیں یہ حضور کی مدد ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کے تحت یہ چیز داخل ہے. یہ سنت کو نکھارنا اور بدعات کا رد کرنا، خرافات کو دین سے چھانٹ چھانٹ کے باہر کرنا، یہ فرض ہے. اس کے بغیر تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہی نہیں آتی. ایمان کی حلاوت روحانیت پانے کے لیے ضروری ہے سنت خالص ہو اور بدعات کا رد ہو. یہ دین کا دفاع، یہ پیغمبر کی مدد ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. مقام رسالت کا بیان، یہ حضور کی مدد ہے. یہ مدارس، طلباء، علماء، دین، مساجد، یہ سب کچھ حضور کی مدد کے لیے ہے. اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو رسول اللہ کی مدد کرے؟ اور رسول اللہ کی مدد، یہ دین کی مدد، رسول اللہ کی مدد. کیونکہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا.
وگرنہ کسی بندے پر وہی تو نہیں آئی کہ وہ مدرسہ چلائے، مسجد بنائے اور اس کے لیے چندہ مانگے، جیسے کیسے کرے وہ نظام چلائے۔ یہ وہ مدد ہے جس میں لذت آتی ہے، سکون آتا ہے کہ مدد دین کی ہو رہی ہے، گویا مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ نفاذ اسلام کی عملی کوشش، دین کی ترویج، اشاعت، فحاشی کا رد، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہے یہ دین کی مدد ہے، یہ فرض ہے ہم پر، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ اپنے تو کفار سارے اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ کے پاس آئے تھے کہ چار دیواری اندر جو مرضی کرتے رہیں لیکن باہر نہ کریں، ہمیں نہ چھیڑیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، کفر کا رد نہ کریں، بتوں کا رد نہ کریں، شرک کا رد نہ کریں، بس اندر اندر جو کچھ آپ نماز روزے پہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ ساری لڑائیاں نصرت دین کے لیے، ساری شہادتیں اسی لیے حضور کی مدد کے لیے، سارے غزوات، سارے سرایا حضور کی مدد کے لیے، تمام جنگیں، تمام صحابہ کا خون، ان سے بڑا قیمتی مقدس خون کس کا ہو سکتا؟ ان کا خون بہا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام پھیل گئے، کہاں ایمان لائے تھے اور کہاں شہید ہوئے، قبریں کہاں ہیں؟ کہیں افغانستان میں، کہیں عراق میں، کہیں ہندوستان میں۔ یہ قبریں ہیں اصحاب رسول کی، کس کے لیے؟ دین کے نفاذ۔ پڑھ لے تاریخ کو، ہندوستان کی تاریخ کو پڑھے، سندھ کی تاریخ کو پڑھے، صحابہ کرام کی آمد یہاں موجود، جنہوں نے اسلام اور دین اور شریعت کو پھیلایا۔ ہم نے تو سارا کھاتے ہی صوفیات پہ ڈال دیا ہے کہ صوفیاء یہاں اسلام لائے، اور اولیاء اور صوفیاء، پتہ نہیں وہ صوفیاء کون تھے جو اسلام یہاں لائے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے جس پر کبھی خطبات چند دیں گے کہ صوفیاء نے کون سا یہاں اسلام لائے ہے، کون سا دین لائے ہے۔ جب یہ ہمارے معروف اصطلاحیں صوفیاء یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہندوستان میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ دین لے کے آ گئے تھے۔ محمد بن قاسم 92 ہجری میں آئے ہیں نا، تابعین میں ہے، صحابہ کرام کے زمانے کے ہے، 92 ہجری میں آئے۔ صوفیاء تو بہت بعد کی پیداوار ہے، لیکن ہم نے وہ تاریخ کو مسخ کیا ہوا ہے تاکہ ہم تصور دیں کہ یہ ہمارا اسلام چل رہا ہے، قبروں والا، سجدوں والا، چڑھاووں والا، عرس اور میلے والا، یہ کوئی الگ اسلام ہے جس کو صوفیاء لے آئے۔ یہ وہ لائے جو اسلام محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، وہ صحابہ کرام اور تابعین یہاں لے آئے۔ کیوں قبریں یہاں بنی اصحاب رسول کی؟ دین کے دفاع کے لیے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اگر اس پر قائم رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کہہ رہو گے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب نبیوں سے کہہ رہا ہے، رب نبیوں سے یہ فرما رہا ہے کہ جو اس وعدے سے پھر گیا وہ مقام نبوت پہ نہیں رہے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ محمد پر ایمان بھی ضروری ہے اور محمد مصطفیٰ کی مدد بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، اب اس ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب۔